السلام علیکم دوستوں، شام کے دارالحکومت دمشق پر اتوار کو عسکریت پسند باغی گروہ ہیئت تحریر الشام سمیت دیگر باغی گروہوں کے قبضے کے بعد جہاں بشار الاسد کے 24 سالہ دورن اقتدار کا خاتمہ ہوا، وہیں ملک میں مقیم الوی فرقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ بشار الاسد اور ان کے والد الوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں ایک سآنی اکثریتی ملک پر ایک ایسے فرقے کے پیروکاروں کی لگ بھگ 50 برس تک حکمرانی رہی جن کے عقائد کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں۔ سنیچر کی شام صدر بشار الاسد کی الوی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے باغیوں کی جانب سے حمص پر قبضے کے بعد بڑی تعداد میں شہر چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں شہر سے باہر نکلنے کی منتظر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی تھیں۔ اندازوں کے مطابق شام میں الوی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 10 سے 13% کے درمیان ہے، تاہم اس کے باوجود گزشتہ 50 سالوں سے یہ ایک سآنی اکثریتی ملک پر حکمرانی کر رہے تھے۔ سنہ 1970 کی فوجی بغاوت، جس کی سربراہی بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کر رہے تھے، کے نتیجے میں الویوں نے شام کے اہم اداروں اور سیکیورٹی کے محکموں میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ حافظ الاسد کی الوی فرقے سے نسبت کے باعث ان کے شام میں دیگر اقلیتی گروہوں کے ساتھ بہتر روابط قائم ہوئے، جن سے انہوں نے مساوی حقوق اور تحفظ کے وعدے کیے تھے۔ مشرق وسطی میں الویوں کو دیگر مسلمانوں کی جانب سے بہت زیادہ لبرل سیکولر سمجھا جاتا ہے، اور اس فرقے کے عقائد پر دیگر فرقوں کی جانب سے شدید تنقید بھی کی جاتی ہے۔ الوی فرقے کو ابتدا میں فرقہ نصیریہ کہا جاتا تھا، اور اس کا آغاز شام میں 9ویں اور 10 صدی کے درمیان ہوا تھا۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو الوی فرقہ نے شام میں کئی برسوں کے مظالم اور صلیبی جنگوں میں نقصان سہنے کے بعد شام کی اسٹیبلشمنٹ میں جگہ بنائی۔ الوی فرقے کے بارے میں بہت کم آگاہی پائی جاتی ہے۔ فرانسیسی آبادکاروں کی جانب سے شامی الویوں کو ایک علیحدہ مذہب دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن الوی رہنماؤں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ سنہ 2016 میں BBC کو حاصل ہونے والی ایک دستاویز کے مطابق شامی صدر بشار الاسد کے الوی دھڑے کے رہنماؤں نے ایک انتہائی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے حکومت سے دوری اختیار کرنے کا کہا تھا۔ اس دستاویز میں الوی رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کا عقیدہ صرف خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قرآن ہی ہماری واحد مقدس کتاب ہے اور یہ ہمارے مسلمان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دستاویز میں الویوں کے رہنماؤں کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ان کے عقائد شیعہ اسلام سے مختلف ہیں، اور وہ ماضی کے ایسے فتووں کو رد کرتے ہیں جن کے مطابق الوی فرقے کو شیعہ اسلام کی ایک شاخ کہا گیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ وہ برابری خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے سیکولرزم کو شام کا مستقبل کہا۔ الویوں کے زیادہ تر عقائد خفیہ طور پر سر انجام دیے جاتے ہیں، جو شیعہ فرقے میں تقیہ کے رواج کے مطابق ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کے لیے اپنے عقائد کو چھپایا جاتا ہے تاکہ مظالم سے بچا جا سکے۔ شام میں الوی برادری ملک کے بحیرہ روم کے ساتھ جڑی ساحلی پٹی کے ساتھ آباد ہے۔ ان کی اکثریت ساحلی شہروں لازکیہ اور طرطوس میں رہتی ہے، اور یہ شمال میں ترک سرحد کی جانب پھیل جاتی ہے۔ ان کی کچھ تعداد ترکی کے صوبہ حطہ اور لبنان کے جنوب اور شمال میں بھی موجود ہے۔ سنہ 2011 میں جب مشرق وسطی میں دیگر سربراہان کو برطرف کیا گیا تھا تو شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف بھی بغاوت ہوئی تھی، تاہم یہ ناکام ثابت ہوئی تھی۔ اس بغاوت کو اس فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا تھا کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کی اکثریت سنی فرقے سے تھی۔ خیال رہے کہ صدر بشار الاسد کی جانب سے اہم سیاسی اور عسکری عہدوں پر الوی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی تعینات کیے جاتے تھے۔ دمشق اور حلب میں سنی تاجروں کے ساتھ اتحاد کر کے الوی اشرافیہ نے اپنا اثر و رسوخ معیشت کے ساتھ سیکیورٹی محکموں اور فوج میں بھی بڑھایا۔ سخت گیر اسد نواز شبہ ملشیا میں بڑی تعداد الوی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق شام میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگز میں اس لیے اضافہ ہوا تھا کیونکہ صدر بشار الاسد کا تعلق الوی فرقے سے ہے۔ روئٹرز کے مطابق الوی برادری کے تمام افراد بشار الاسد کی حمایت نہیں کرتے تھے، اور ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جنہیں بشار الاسد کے دورن اقتدار سے فائدہ ہوا ہے، اور ان کی بڑی تعداد شام کی مرکزی پہاڑیوں میں رہ رہی ہے۔